بھیکاریوں کو پیسہ دینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے کہ بھیکاری جو ہوتے ہیں پیشہ ور بھیکاری، ان کو دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے ایک بھیکاری وہ ہے جو ضرورت مند ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے بالکل، اور ایک وہ ہے جس کا ہاتھ آپ کو نہیں نظر آ رہا، ہو سکتا ہے وہ قمیض کے اندر سے پیچھے کی طرف ہو، جیسے پچھو ہاتھ لا کے نہیں گیتا کرو فقیرہ، کیونکہ وہ ہاتھ یوں بھی ڈال لیتے ہیں، بعض اوقات یوں آگے پٹیاں شٹیاں باندھ رکھتے ہیں۔ آج کل تو ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، بہت سارے بھیکاری فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے ٹیکٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حقیقت میں اگر کوئی آدمی معذور ہے تو آپ نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ عشر کے لیے واحد ہونا ضروری ہے، اس میں تحقیق کریں۔ ویسے ایک آدمی ہے اگر معذور ہے آپ اس کی ہیلپ کر دیں، امداد کر دیں، شرعی طور پر کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو پیشہ ور بھیکاری ہیں ان کو دینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ اگر مانگے بھی صحیح ان کو نہ دو، کیونکہ ان کو اگر آپ دو گے تو یوں سمجھو آپ بھیکاری پن کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ اس کو مزید پروان چڑھا رہے، اس لیے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہٹا کٹا ہے بھیکاریاں مانگ رہا ہے، اس وہ کہتا ہے جی میرا کام کرو، اس کو کہو آؤ میرے ساتھ میں آپ کو کام دیتا ہوں، اس کو لے آؤ، کسی نہ کسی مستری کو کال ملا دو، نمبر ہوتے ہیں نا بندے کے، کہیں نہ کہیں اس کا کام لگوا دو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے کہتے ہیں جی میرے پاس کرایہ کوئی نہیں، میرے پاس کرایہ کوئی نہیں، تو آپ ان کو جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرایہ دے دو۔ ہم میاں والی تھے، ایک مرتبہ ایک بھکاری تھا، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے درمیانے محلے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، کرایہ 150 روپیے چاہیے۔ ساتھ رکشے والا تھا، ہم نے رکشے والے کو کہا یار اس کو میانے محلے چھوڑنا ہے، پیسے رکشے والے کو دے دیے، اس کو نہیں دیے۔ ہم نے کہا اس کو میانہ محلہ میں اتارنا ہے، اگر یہ راستے میں کہیں اترے تو پیسے تیرے ہیں۔ اب وہ فقیر اس کی طرف دیکھتا ہے، رکشہ والا تھا، میری تو چس لگ گئی، تو اب ٹھیک ہے اگر اس نے جانا ہوگا ضرورت مند ہوگا تو ٹھیک ہے چلا جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر رکشے والے پر بارہ رکھتے ہیں، بیچارہ جو مزدوری کر رہا ہے مانگ تو نہیں رہا۔ اس لیے جو بھیکاری آدمی ہوتے ہیں ان بھیکاریوں کو نہیں دینا چاہیے، جو پیشہ ور بھیکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ دینے والے بنو، اوپر والا ہاتھ دینے والا، نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے، سوائے نسوار کے، کیونکہ نسوار والا بندہ ہے نا جب کوئی کسی سے مانگتا ہے کہتا ہے یار یہ چنڈی رکھا میں نا، اب دینے والا بیچارہ یوں ہاتھ کرتا ہے نیچے اور اس کے شاپر، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ اوپر سے ڈال کر یوں روڑی بنا کر منہ میں رکھتے ہیں۔ ادھر مانگنے والے کا ہاتھ اوپر، یوں یہ پلیت شے ہے ہاں کہ مانگنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک صحابی آیا، وہ کچھ مانگ رہا تھا، ضرورت مند بھی تھا، حاجت مند بھی تھا، اور اس کے پاس ایک پیالہ تھا گھر کے اندر، اور ایک تلائی تھی، گودڑی تھی، جس کو آدھی نیچے بٹھاتے آدھی ہی اوپر کر لیتے، یعنی علیحدہ نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا اما فی بیتک شیء، کیا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو پیالہ ہے اور ایک یہ گودڑی۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، وہ لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بھائی کوئی خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے قیمت لگائی درہم۔ آپ نے فرمایا ہے ان میں سے کوئی من ازید جو زیادہ دینے والا ہو؟ تو دوسرے نے کہا کہ میں 2 درہم دے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر بولی لگا کر اس کو دے دی، اور اس کو 1 درہم دیا کہ اس کے ساتھ کھانے پینے کی کوئی ضروری چیزیں لے کر گھر دے دے۔ دوسرے درہم کی آپ نے منگوائی کلہاڑی، اور کلہاڑی کے اندر دستہ امام الانبیاء نے خود فٹ کیا، اس کو دیا، اور اس کو کہا کہ اتنے دنوں تک تو مجھے یہاں نظر نہ آئے، جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ اپنا گزارا کر۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، کلاڑی لے کر لکڑیاں کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ اس نے کئی دنوں کے بعد آیا تو بہترین پیسے کمائے ہوئے تھے، اپنے کپڑے بھی نہیں خرید لیے، اور اس کے بعد کیا ہے اس نے گھر کے برتن بھی نہیں خرید لیے، سارے بستر بھی نہیں خرید لیے۔ آپ نے فرمایا یہ کام اس کام سے بہتر ہے، اس لیے خام خواہ مانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہاتھ دیے، بندہ اپنی محنت کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر عذر کے مانگتا ہے وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا مخدوش ہو کر آئے گا، یعنی اس کا جو چہرہ ہے نا، اس کے چہرے کو اس طرح نوچ لیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گوشت کو اٹھا لے کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ اکثر مولوی اس طرح ہی ہوں گے، محتمیم تقریباً حضرات، ہاں تو وہ کیا ہوں گے؟ مخدوش ہوں گے۔ تو بھائی اگر، اور علماء نے مسئلہ لکھے ایک وقت کا کھانا موجود ہو تو دوسرے وقت کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے تو پھر خام خواہ مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال بھیکاریوں کو بھی نہیں دینا چاہیے اور خام خواہ مانگنے سے بھی بچنا چاہیے۔